السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی تقریباً 52 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ 53ویں آیت ہماری شروع ہوئی تھی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی ہی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، پہلے بھی ہم نے اس پہلو پر کافی آپ کو توجہ دلائی ہے، ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ تو قرآن کا بیان ہے کہ تمام نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن کیا ہم نعمتوں کو مخلوق کی طرف منسوب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ مثلا میں کہتا ہوں کہ بھئی آج جتنے عیش و آرام ہے نا، یہ تو بھئی ہمارے مالک کی طرف سے ہے، ہمارا فیکٹری کا مالک جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، اس نے مجھے یہ مکان بھی دلوا دیا، کار بھی دے دی، اور یہ میرا تمام جو ٹھاٹ ہے اسی کی طرف سے ہے۔ تو بعض اوقات ہم انسانوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں نعمتوں کے حصول کو۔ تو اب بتائیے کہ یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا۔ جب ہم کسی بھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز بھی ہو تو اس کو نسبت حقیقیہ کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم مالک ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں اور نسبت کرنا بھی جائز ہے، تو یہ نسبت حقیقیہ کہلائے گی۔ نسبت حقیقیہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کسی چیز کو جس کی طرف حقیقتاً یا منسوب کرنا چاہیے وہی اس کے لائق ہے، اور یہ منسوب کرنا اسی کی ذات کو زیبا ہے، اس کی شان کے لائق ہے، تو یہ نسبت حقیقیہ کہلاتی ہے۔ جیسے مالک ہونا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، اور کون مالک ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، یہ وصف ملک کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، لہٰذا یہ نسبت حقیقیہ کہلائے گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک، مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کچھ اسباب وغیرہ عطا فرمائے جن کی بنا پر وہ دنیا میں کسی چیز کا مالک ہو گیا، تو پھر ہم اس کی طرف مجازن نسبت کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں جیسے اس گھر کا مالک فلاں ہے، اب اللہ کو بھی مالک کہہ رہے ہیں، اس کو بھی مالک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ کی طرف ہم مالک ہونے کی نسبت کرتے ہیں تو حقیقی طور پہ کرتے ہیں، اور مخلوق کی طرف جب مالک ہونے کی نسبت کرتے ہیں تو یہ مجازن ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنی چاہیے جب اسی کی طرف کرتے ہیں تو نسبت حقیقیہ، اور جب اس سے ہٹا کر کسی اور کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، نسبت کرنا جائز ہونا چاہیے، تو نسبت مجازیہ۔ تو نسبت مجازیہ پھر ناجائز نہیں ہوتی، جیسے کہ اس آیت سے ثابت ہوا، اللہ نے فرمایا جو تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہے نسبت حقیقیہ کا بیان کہ جو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، اور کون دے گا۔ لیکن ہم یہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب اس بات پر ایمان رکھنے کے باوجود کہ جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، ہم ڈاکٹر سے کہہ رہے ہوتے ہیں جی آنکھوں کی نعمت تو آپ نے عطا فرما دی، مجھے تو نظر ہی نہیں آتا تھا، آپ نے ایسا آپریشن کیا کہ نظر آنے لگا، جس صحت کی نعمت تو ڈاکٹر صاحب نے عطا فرما دی ہے، یہ تو اتنا بیمار تھا بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، ان کی دوائیوں سے، ان کی توجہ سے یہ اللہ نے یہ کرم فرما دیا۔ تو اس طرح ہم مخلوق کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں، تو نسبت مجازیہ منع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جس چیز کو منسوب کرنا چاہیے اسے اللہ کے بجائے مخلوق کی طرف اگر منسوب کریں، اور نیت یہ ہو کہ یہ مخلوق حقیقتاً اس کی فاعل حقیقی نہیں ہے، مؤثر حقیقی نہیں ہے، اصل میں دینے والی یہ نہیں ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ فقط ایک وسیلہ اور ذریعہ ہیں، تو وسیلہ اور ذریعے کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں، اور نسبت مجازیہ کہلاتی ہے۔ لہٰذا جو ہمارے مسلمانوں کے اندر بعض اوقات اس طرح کے جملے رائج ہوتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے عطا فرما دیا، تو بعض اوقات یہ ایک وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ عطا فرمانے والا تو اللہ ہے، اب ہم نے عطا فرمانے والے وصف میں رسول کو بھی شریک کر دیا تو کہیں شرکت تو نہیں ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی حقیقتاً عطا فرمانے والا ہے، عطا فرمانے کی نسبت اسی کی شان کے لائق ہے، تو یہ نسبت اللہ کی طرف نسبت حقیقیہ ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ہم عطا فرمانے کی نسبت کر رہے ہیں تو مجازن ہے۔ مجازن کا مطلب کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے اپنے نبی کے وسیلے سے قوم کو، مثلا لوگوں کو اپنی معرفت عطا فرمائی، علوم دینیہ عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن عظیم عطا فرمایا، تو ہمارے نبی چونکہ وسیلہ بن گئے، تو بعض اوقات چیز کو اصل کے بجائے وسیلے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، ذریعے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اور اس کو نسبت مجازیہ کہتے ہیں۔ نسبت مجازیہ ہمارے درمیان رائج ہے، قرآن سے اس کا ثبوت موجود ہے، لہذا پھر یہ کفر و شرک کی طرف نہیں جائے گا، اور اس قسم کے جملے کہنا بالکل جائز ہوتا ہے۔
چنانچہ آگے ارشاد فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ثم پھر اذا جب مسکم الضر، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإلیہ تجأرون، تو تم اسی کی طرف پناہ لینے کے لیے بڑھتے ہو، اللہ کی طرف۔ ثم اذا کشف الضر، اور پھر جب وہ اس تنگی کو کھول دیتا ہے عنکم تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو اس وقت ایک فریق تم میں سے اپنے رب سے شریک ٹھہرانے لگتا ہے، وہ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، ایک گروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شریک۔ یہ کفار کا معاملہ تھا کہ کفار، جیسے ہم نے بارہا آپ کو بتایا اور آگے آیات بھی اس پر دال ہیں، کہ اللہ نے فرمایا ان کفار سے پوچھو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تمہارا رازق کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ تو یہ تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رازق و مالک ہے، اور جب یہ کسی بہت سخت مشکل میں پھنس جاتے تھے تو بتوں کو بھول کر پھر براہ راست اللہ کو پکارتے تھے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب ان پہ سخت مشکل پہنچتی ہے اور ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو دور کر دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی یہ اس اصول سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت، یعنی ہماری توجہ اور ہماری دعاؤں کا مرجع حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اگر دنیا میں کسی سے کچھ چیز طلب کرتے ہیں تو فقط اسے وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کے کرنا چاہیے، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہر چیز کا مرجع ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والی وہی ذات ہے۔ لیکن چونکہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وسیلے کے کچھ عطا نہیں فرماتا، دنیا میں جو دیتا ہے کسی نہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے، لہٰذا پھر ذرائع اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے، کبھی کھانا کم ہے اس کی ریکویسٹ لے کر، پانی کم ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور نبی کریم دعا فرماتے تھے تو اللہ کی کرم نوازی ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ معاذ اللہ یہ تو کفار کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ شرک کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے تو واضح طور پہ فرما دیا کہ میں اپنی امت سے شرک کے معاملے میں بے خوف ہو چکا ہوں، ہاں مجھے ان سے شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، یعنی ریاکاری کا خوف ہے، ورنہ الحمدللہ اب یہ امت اجتماعی طور پہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس میں ڈیفرنس کرنا ضروری ہے کہ کفار جو تھے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور جب ان کی مشکل دور ہو جاتی تھی تو وہ بتوں کی طرف مائل ہو جایا کرتے تھے۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہوتا، مسلمان اگر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا بھی ہے اپنے دنیاوی معاملات کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، تو وہ صرف وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کر ہوتا ہے، اور حقیقتاً اس وقت بھی اس کے توجہ کا مرکز اپنے رب کی ذات ہی ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، یہ توجہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اور وہ کیوں شرک کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ کہ دیکھیں یہ ایک ناشکرہ پن ہے کہ پہلے جب پریشان تھے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، پریشانی دور ہوئی تو پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے، تو گویا کہ یہ شریک ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو اس سے قطع نظر کہ یہ کفار کے بارے میں ہم اپنے بارے میں غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کسی مشکل پریشانی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کرتا ہے تو ہم نافرمانیوں میں دلیر ہو جاتے ہیں، جو شرک پر مشتمل تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ایک آدمی بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے تو اللہ اللہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے، فکر آخرت بھی ہو رہی ہے، موت بھی یاد آ رہی ہے، اور جو لوگوں کے لینا دینا تھا اس کی بھی فکر ہے کہ یار یہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور جہاں وہ بیماری دور ہوئی، آدمی چلنے پھرنے کے قابل ہوا، سب چیزیں بھول جاتا ہے، سب تفکر ختم ہو جاتا ہے، اور وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس پہ توجہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو ناشکری سے تعبیر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا فتمتعوا، تو تم کچھ نفع اٹھا لو، یہ کفار کے لیے ہے، فسوف تعلمون، تو تم عنقریب جان جاؤ گے، یعنی موت کے ساتھ ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا مشکل میں تو پکارنا اللہ کو تمہاری مشکل و پریشانی کی دوری کا سبب بنا، لیکن اس کے بعد جو تم شریک ٹھہراتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے، اس کے بارے میں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا مَا لَا يَعْلَمُونَ،
وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں، بناتے ہیں، لما لا يعلمون نصیباً، ان کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ، مما ان چیزوں میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو عطا فرمائی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کفار جو تھے یہ بتوں کے لیے جانور وغیرہ مخصوص کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کو یہ یعنی جانتے بھی نہیں ہیں صحیح طریقے سے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں، اور تاکہ ان کا قرب حاصل ہو جائے۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ جو رب نعمتیں عطا فرما رہا ہے اس کی نعمتیں کھا کے اسی کے قرب کی تلاش کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ بتوں کی قرب کی کوشش کرتے ہیں۔ تاللہ، خدا کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، تم سے ضرور سوال ہوگا ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ تم جھوٹ باندھتے تھے، جو تم غلط بیانی کرتے ہو، جو جھوٹ باندھتے ہو، جو تم نے یہ افتراء کر رکھے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ضرور سوال فرمائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، حالانکہ اس کو پاکی ہے، اللہ تعالیٰ کو پاکی ہے، اور ان کے لیے وہ ہے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کفار جو تھے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی کہ اللہ کے لیے ایک تو اولاد ٹھہرانا یہ گناہ کبیرہ کفر ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، اور پھر دوسرا یہ کہ بیٹیاں ثابت کرنا، حالانکہ اپنے لیے یہ پسند کرتے تھے بیٹوں کو، بیٹی کی ولادت کو شدید ناپسند کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے احساس دلایا کہ یہاں دو جرم ہیں، ایک جرم تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کی، یہ شرک کے مرتکب ہوئے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے انہیں چاہیے تھا کہ اس کے لیے اعلیٰ چیز کو ثابت کیا جاتا۔ معاذ اللہ یہ نہیں کہ ان کو شرک کی دعوت دی جا رہی کہ تم بیٹے منسوب کرتے تو جائز تھا، لیکن یہ ان کی نگاہوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کی کمی تھی اس کی نشاندہی کر کے ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ اتنی برے لوگ ہیں کہ ان کی نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی وہ اہمیت نہیں ہے جو ان کی اپنی ذات کی ان کی نگاہوں میں اہمیت ہے، کہ اپنے لیے یہ بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹی کو منسوب کر دیا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے پاکی ہے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، یعنی اپنے لیے اس کو مقرر کرتے ہیں جس کی خواہش ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ دن بھر سیاہ رہتا ہے اور وہ غصے میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ کفار کی عادت تھی کہ جب ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اگر کوئی آ کے یہ بتاتا ہے تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو یہ عرب لوگ جو تھے بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ذلت و عار سمجھا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی مذمت کا بیان ہے کہ تم اپنی حالت اور کیفیت کو دیکھو کہ تمہارے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کی خبر تمہیں ملتی ہے، تمہارا منہ بن جاتا ہے، تمہیں پیچ و تاب آتا ہے، تمہیں غصہ آنے لگ جاتا ہے، چہرہ غصے کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا ہے، اور تم اللہ کے لیے وہ بیٹیاں ثابت کر رہے ہو۔ اس سے اپنی ذہنی پستی کو جانو۔ اور یہاں پہ دیکھیں لفظ بشرا، جب خوشخبری دی جاتی ہے، یہاں پہ نہیں کہا خبر دی جاتی ہے، علم دیا جاتا ہے، نہیں، جب خوشخبری دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ بیٹی کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کی جو خبر دی جائے گی وہ بھی خوشخبری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی، تو اس کا چہرہ تمام دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غصہ کرتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور وہ لوگوں سے اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس چیز کی برائی کی سبب جس کی اس کو بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے۔ گویا کہ جو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری اس کو ملی، یہ اس کو اتنی شرم اور عار محسوس ہوتی ہے کہ سارا دن پھر قوم کا سامنا نہیں کرتا۔ تو یہی ہمارے ہاں صورتحال ہے، آج کل جہالت اتنی عام ہو گئی ہے کہ جب بچی کی پیدائش ہوتی ہے ایک تو سنتے ہی منہ بن جاتا ہے، ساس صاحبیں منہ بسور کے وہاں بیٹھ جاتی ہیں، اور جو شوہر صاحب ہوتے ہیں وہ بھی سر پکڑ کے بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں، نندے منہ بناتی ہے، اور معاذ اللہ بعض اوقات تو جو ماں ہے، والدہ، جو بچہ جن کے ہاں پیدا ہوا ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بچیاں ہی پیدا کرتی رہتی ہے کمبخت۔ معاذ اللہ وہ بیچاری خود کوئی اس بات پہ قادر ہے کہ وہ پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی بنا دے؟
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے جو عطا فرمائے۔ تو بیٹیوں کی پیدائش کو بعض اوقات برا سمجھا جاتا ہے، اور حیرت انگیز ہے کہ ساس خود ایک بیٹی تھی، نندیں خود پہلے بیٹیاں تھیں اور اب بھی مطلب بیٹی تو ہیں، تو یہ خود اپنی جنس کی پیدائش پر افسوس کا اظہار کرتی ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بیٹی کی پیدائش پر افسوس کا اظہار نہ کریں بلکہ خوشی کا اظہار کریں۔ اور اسی طریقے سے جب کسی کے ہاں بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ اپنا منہ چھپاتا ہے، یعنی اس کو شرم سے آتی ہے کہ کوئی پوچھتا ہے ماشاءاللہ کیا ہوا آپ کے ہاں، تو وہ شرماتا ہے، گھبراتا ہے تھوڑا سا کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی ایک بہت پیاری نعمت ہے، اللہ نے عطا فرمائی۔ بچیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں اور بہت ہی پیاری مخلوق ہیں، رحمت بھری مخلوق ہیں کہ ان کی وجہ سے باپ کے لیے نجات کی بشارت ہے، تو اس میں شرم کی کون سی بات ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مبارکباد دے تو بعض لوگ مبارکباد پہ برا مان جاتے ہیں، مثلا جی مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو برا مانتے جی ہمیں بیٹی کی مبارکباد دی۔ ارے بھائی کیا جاہلانہ روش ہے، کوئی بیٹی معاذ اللہ کوئی ناپاک چیز ہے، کوئی بری چیز ہے نہیں، یہ تو بہت پیاری چیز ہے، تو اس کی خوشخبری نہیں دی جائے گی، مبارکباد نہیں دی جائے گی تو اور کیا ہوگا۔ اس میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ کردار جو یہ اس طرح کا رجحان بنتا ہے ان فاسد ذہن رکھنے والوں کا ہے جو بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہوئے دوسروں کے ذہن میں غلط قسم کے خیالات ڈالتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پہ طنز کر کے ان کو غم میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے تمہاری بیٹی ہو گئی، بیٹا ہو جاتا تو بہت اچھا تھا، ارے بیٹی ہو گئی تمہاری، کتنی 6 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح احساس دلاتے ہیں باقاعدہ، اور پھر آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات شکوہ شکایت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ بچیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، ان سے بالکل نفرت نہیں کرنی چاہیے، ان کی پیدائش باعث رحمت ہے، باعث زحمت نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کر کے ان کو عاقل بالغ جوان کر دے، اور تو وہ میرے ساتھ جنت میں بالکل اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو فرمایا اس کے لیے بھی یہ انعام ہے۔ کسی نے کہا کسی کی 1 بیٹی ہو تو فرمایا اس کے لیے بھی یہ انعام ہے۔ تو گویا کہ 1 بیٹی جس کی ہوئی وہ اس کی تربیت کرے، اس کو اچھے انداز سے رکھے اور پھر اس کو عاقل بالغ ہونے تک اس کے اچھے انداز سے تربیت کر لے، تو نبی کریم نے بشارت عطا فرمائی کہ وہ میرے ساتھ جنت میں بالکل اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ بیٹے کی پیدائش پہ نہیں فرمایا، بیٹی کی پیدائش پر۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ جب تم کوئی تحفہ لے کر جاؤ تو گھر میں اس تحفے کے دینے میں بچیوں سے ابتدا کرو۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر گھر میں ہیں، بچہ بچی ہے، بیٹا بیٹی ہیں، تو آپ تحفہ دیں پہلے بیٹی کو پھر بیٹے کو، تاکہ اس کو احساس کمتری نہ ہو، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید لڑکی ہونے کی وجہ سے میں حقیر مخلوق ہوں۔ تو اتنی پیاری ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن ہمارا رویہ وہی ہے جس کی تصویر کشی اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں کر رہا ہے، اور ان لوگوں کی یہ تصویر کشی ہے جو زمانہ جاہلیت میں جاہل کافر تھے، وہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں سرایت کر گئی ہیں۔ تو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، اور جب تم ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے لڑکی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ تمام دن سیاہ رہتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصہ اس کو آتا رہتا ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ قوم سے اپنا منہ چھپاتا ہے اس چیز کی برائی کی وجہ سے جس کی اس کو بشارت دی گئی۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، تو کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ یہ ویسے تو سوالیہ ہے لیکن یہ گویا کہ خبر ہے کہ پھر یا تو یہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھتے ہیں اور یا اسے مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں مزید کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔